روحانیت ایک مقام ہے، ایک اسٹیج ہے جس میں جب کوئی انسان انٹر ہوتا ہے، ایک ایسا جہان ہے جہاں پہ کوئی اگر انٹر ہو جاتا ہے، اس کو ٹکٹ مل جاتی ہے اندر آنے کی، تو اس کی دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا کو کسی اور رخ سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اس کے سارے معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہیں، جو اس کی خاص کائنات ہے، میں یہ کہوں کہ یہ جو آپ کو کائنات اوپر نظر آتی ہے، یہ آپ کی کائنات نہیں ہے۔ آپ کی کائنات وہ ہے جو آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، اپنے جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہ سرکل آپ کی، جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کی سرکل ہے، جہاں پہ آپ بزنس کرتے ہیں آپ کے دوست ہیں، آپ جہاں پہ رہتے ہو، آپ کی پراپرٹی، آپ کی گاڑیاں، آپ کا بینک بیلنس، آپ سے جڑی جو بھی چیزیں ہیں، جب ان سب کو اکٹھی کر لو تو وہ اصل میں آپ کی کائنات ہے۔ اس کائنات کے جو معاملات ہیں وہ جب آپ روحانیت میں انٹر ہوں گے تو وہ بدل جاتے ہیں۔ آپ کو دیکھنے کا آپ کا جو ایک عمل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم چشمہ پہنتے ہیں، اگر ہم لال چشمہ پہنیں گے تو دنیا ساری ہمیں لال نظر آئے گی، اگر ہم گرین پہنیں گے تو گرین۔ تو وہ بھی روحانیت کا بھی خاص چشمہ ہوتا ہے جس سے ہمیں سب کچھ ایک خاص نظریے سے چیزوں کو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک جو ہمارا دشمن ہے، جو ازل سے ہمارے ساتھ ہے، ابلیس، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی راہ پہ چل پڑا، اب اس پہ کام کرنا ضروری ہے۔ جو بندہ پہلے سے ہی ابلیس کے راستے پہ چل رہا ہے، جو وہ فالوور ہے اس پہ وہ انرجی نہیں ویسٹ کرتا، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ وہ کہے گا تو یہ تو میرا جانشین ہے، یہ تو وہی کام کر رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں، تو اس پہ میں کیوں اپنی انرجی، اپنا وقت یا اپنے چیلے اس پہ ضائع کروں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان روحانیت میں آ جاتا ہے تو اس پہ حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے، سب سے مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ کہاں پھنس گئے، یہ تو بس کتابی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مختلف خیالات خناس آتے ہیں، اور جو آخری جو پاورفل، جسے ہم ہائیڈروجن بم اور نیوکلیر بم کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غرور پیدا ہو جاتا ہے، علم کا غرور۔ کیونکہ یہی علم کا غرور تھا جس کی وجہ سے شیطان، ابلیس آج شیطان بن گیا، اس کو آج ہم ملامت کر رہے ہیں، وہ لعنت کا حقدار ہو گیا اسی غرور کی وجہ سے۔ اور یہی غرور پھر انسان میں آ جاتا ہے اور اس سے روحانیت تو چھن لی جاتی ہے، لیکن وہ تا قیامت تک اس پہ بھی لعنتیں ہی برستی ہیں۔ تو جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ روحانیت ملنے کے بعد ہم سے چھن گئی، تو وہ غرور میں آ جاتے ہیں۔ اب غرور کے سٹیجز ہیں، ایک تو سب سے بڑا تکبر کرنا، لیکن یہ بھی غرور ہے کہ میرے پاس علم ہے، کسی کو بتانا، جتانا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، کچھ چھوٹا سا کشف بھی ہو جاتا ہے، چھوٹی سی چیزیں بھی پتہ چل جاتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسا اشارہ مل جاتا ہے، اشارے سے مراد نیند میں آپ مطلب خواب آ گیا، اس میں آپ کو کوئی اشارہ مل گیا، لوگ وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو صوفیاء اکرام نے ہمیشہ، اللہ کے جو بھی ولی ہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خاموش رہنے سے، اللہ کے راز کو اپنے سینے میں رکھنے سے روحانیت بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی ایسی چیز آ جائے تو وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، تو وہ روحانیت چلی جاتی ہے۔ یہ بھی تکبر کا حصہ ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو روحانیت کو یہ نہ سمجھو کہ آپ کو کوئی جن، بھوت، آتما، روح یا موکل، ہمزاد یا ایسی کوئی مخلوق نظر آئے گی۔ ان چیزوں کو ہٹا دو، یا آپ کو مستقبل کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ہاں ایسا ہوتا ہے
اشارے مل جاتے ہیں، مستقبل کے اشارے بھی ملتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی انٹیٹی بھی آ جاتی ہے، اسی مخلوق کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کرنا کہ میرے بس میں اب جنات ہیں، میرے بس میں روحیں ہیں، یا مجھ سے وہ باتیں کرتے ہیں، یہ سب بکواس ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہی چیز ہے جو ہمیں روحانیت سے دور لے کے جاتی ہے. روحانیت لفظ اصل میں روح سے نکلا، اور روح اللہ کے امر سے ہے. قرآن میں آیا یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیل. وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہو کہ روح اللہ کے امر سے ہے اور میں نے بہت کم علم دیا ہے ان کو. مطلب ہمیں روح کے بارے میں بہت کم علم ہے، اور ہم اب روحانیت کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے. مطلب ہماری جو ایک جسمانی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ شخصیت ہے، ایک ہماری روحانی شخصیت ہے جو ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہی، جسے ہم روح کہتے ہیں. اس کے بارے میں علم، تو ہمارا جو علم اس کے بارے میں ہوگا وہ بہت کم ہے. تو ہمیں جو بھی علم ملے گا اللہ فرماتا ہے کہ میں دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے ملے گا. وما اوتیتم من العلم الا قلیل، میں نے بہت کم علم دیا ہے، مطلب جو بھی کم بھی اللہ نے ہی دیا ہے. تو رجوع اللہ سے کرنا ہے، اشارے بھی اللہ سے ملیں گے. اب قرآن میں ایک آیت ہے کہ آپ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں، فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خضر کے پاس بھیجا کہ علم سیکھو. تو یہ علم اصل میں روحانیت ہے. علم کو سمجھنا صحیح، اور سمجھنے کے بعد اس کو ہضم کرنا، ہضم ہونے کے بعد اس پہ عمل کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ اسٹیجز ہیں روحانیت کی. اور جب علم کہتے ہیں کہ اوپر سے گزر جاتا ہے تو انسان پھڑپڑاتا ہے، جیسے خالی مٹکا زور سے آپ بجائیں گے تو زور زور سے بجے گا. اور علم جب انسان کے اندر گھر کر جاتا ہے، اس میں جب وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ گھڑا بھرنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ پانی سے بھرا ہوا گھڑا بجا کے دیکھیں نہیں بجے گا. اس میں خاص ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے. وہ سب کے لیے پانی بھرنے کا مقام تو بن جاتا ہے، وہاں سے پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن وہ بجے گا نہیں زیادہ. تو روحانیت کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے علم کو حاصل کرنا، علم کو سمجھنا، علم کو صحیح استعمال کرنے کے بعد، کیونکہ علم کا تو کوئی ایک سرا ہے ہی نہیں. اور یہ سمجھ لینا کہ جب آپ یہ سمجھ لیں گے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، جب آپ یہ کہیں گے میرے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے بعد آپ کے اندر کا گھڑا بھرنا شروع ہو جائے گا. اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کا گھڑا فل ہو گیا. کیونکہ علم کا جو پیاس جو علم کی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، وہ علم ختم نہیں ہوگا. اس لیے ایکسیپٹ کر لیں کہ میں کچھ نہیں. جس دن آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ میں کچھ نہیں، اسی دن سے آپ کے علم میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ وہ ایک گھڑا، ایک کنواں بن جائیں گے، جس سے انسان دوسرے آپ کے جو ہوں گے وہ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے پیاس بجھانے. اور ایک بات، آخری بات کہہ دوں، یاد رکھیے کسی کو بھی پکڑ کے اپنے علم کے بارے میں نہ بتائیں. جب تک کوئی آپ کے پاس نہیں آتا، آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، اپنے آپ پہ اتنا کام کریں کہ آپ ایسے بن جائیں کہ سائل کچھ خود آ جائے آپ کے پاس. پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، وہ پیاسا آپ کے پاس آئے بولنے، آپ کو دیکھنے، آپ کا دیدار کرنے، آپ کی پرسنالٹی دیکھنے، آپ کی باتیں سننے، آپ کے علم سے فائدہ اٹھانے. جب وہ خود آنے لگے گا، اس دن سمجھ لیجیے آپ کے پاس روحانیت آ چکی ہے.